یورپ کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے، ان کی زندگی بڑی تلخ زندگی ہے، وہ اس گندگی سے باہر آنا چاہتی ہے پر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ ان کا خاندانی نظام ٹوٹ گیا ہے، وہاں کی عورت کے پاس نہ ماں کا روپ ہے، نہ بہن کا روپ ہے، نہ بیٹی کا روپ ہے اور نہ بیوی کا روپ ہے، وہ گرل فرینڈ ہے جسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور وہاں کے مرد کے پاس نہ خاوند کا روپ ہے، نہ باپ کا روپ ہے، نہ بیٹے کا روپ ہے، وہ ایک بوائے فرینڈ ہے۔ تو ان کا خاندانی نظام ٹوٹ گیا ہے، وہ اب ہمارا خاندانی نظام توڑنا چاہتے ہیں۔ 1892 میں یورپ میں ایک عورت نے آزادی نسواں پر کتاب لکھی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جائے، اور اس پر ایک تحریک چلی اور ایک کمپین چلائی گئی اور عورتیں گھروں سے باہر نکلی۔ 100 سال کا زمانہ بیت گیا، 1892 میں کتاب لکھی، 1992 میں سارے یورپ کا سروے کیا گیا اور وہاں کی عورت سے پوچھا گیا کہ تم اسی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم گھریلو خاتون بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خاوند نہیں ملتے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں، ہمیں دوست ملتے ہیں جو ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ اب اس گندگی سے نکلنا چاہتے ہیں پر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اشفاق احمد مرحوم ڈرامہ رائٹر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھا تھا کہ چند نوجوان آئے اور مغرب کا وقت تھا، اذان دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 4-5 لڑکیاں گزر رہی تھی تو وہ ان کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو ایک لڑکی آگے بڑھی اور امام سے کہا کہ تمہیں انگریزی آتی ہے؟ کہا جی آتی ہے۔ کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اس نے کہا آج تو اتوار کا دن نہیں ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، پھر تم دیگر کام کیسے کرتے ہو؟ تو اس لڑکی نے ساری تفصیل سمجھائی۔ تو اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے اور ہاتھ آگے بڑھایا رخصت لینے کے لیے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں چھو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ میرا ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ آپ کو نہیں چھو سکتا۔ تو وہ لڑکی رو پڑی اور کہا کاش یورپ کے مرد بھی آپ جیسے ہوتے، کاش یورپ کے مرد بھی آپ جیسے ہوتے۔ ہماری بیٹیاں تو اماں عائشہ کی بیٹیاں ہیں، اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ مشرقی معاشرہ ہے، یہاں اقدار ہے، تہذیب ہے، بڑوں کا ادب ہے، ماں باپ کا تقدس ہے، وہاں سب ختم ہو گیا ہے۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو ایک عورت فجر کی نماز میں مسجد گئی تو دیکھا ساری عورتوں نے چادریں اوڑھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ سب نے چادریں اوڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلا رات کو پردے کا حکم نازل ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ کہا رات کو پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے گھر بچے کو بھیجا اور چادر منگوائی اور چادر اوڑھ کر گھر پردے میں تشریف لے گئی۔ تو خاوند نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی مسجد میں چلا تھا تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں آ کر پھر چادر لے جاتی، پردہ کر لیتی۔ کہا نہیں،
اللہ کے حکم کے پتہ چلنے کے بعد مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے خلاف اٹھاؤں۔